السلام علیکم ناظرین، اب رمضان ہمارے بہت زیادہ قریب ہے اور ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے دلوں کو پاک کر لے اور سب کو معاف کر دو۔ رمضان کا مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کے آنے کی تیاری کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہیں رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو تم یہ تمنا کرو گے کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھتے اور رمضان کا استقبال کرتے، تو ہمیں رمضان کے لمحے بلمحے کو قیمتی جاننا ہے، اس کی اہمیت کو پہچاننا ہے۔ تو ہم رمضان سے پہلے ایک لسٹ تیار کر لیں کہ ہمیں رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ پہلا یہ ارادہ کر لے کہ رمضان میں کم از کم ایک قرآن پاک کو ہم ضرور پڑھیں گے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان کی راتوں میں اتارا ہے۔ اور پھر کوشش کرے کہ رمضان کے سارے روزے رکھے۔ تیسرا یہ کام کرے کہ رمضان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ کا ورد رکھے، درود پاک پڑھے اور غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرے، خوب صدقہ اور خیرات کرے اور رمضان میں اپنے خادم، اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں اپنے غلام یا خادم کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو اپنے مال کی، خاص طور پر سونے چاندی کی ضرور زکوٰۃ نکالیے، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے میں سچی اور پکی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کرے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرے، کیونکہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت والا ہوتا ہے اور رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خوب نعمتیں اور برکتوں کا فائدہ اٹھائے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جنت کی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، جہنم کی تپش سے پناہ مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے، آگ سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں جہنم کی پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر لے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے اور جو آپ کے مرحومین ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگے۔ اس مہینے کے لمحے بلمحے کو قیمتی جانیے، اس کی اہمیت کو پہچانیے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اتارا ہے۔ یہ کام کرے کہ روزے کے بعد جب ہم افطار
افطاری کے لیے بیٹھے تو سکون سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، کیونکہ افطاری کے وقت جب روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت کی دعا کو بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو افطاری کے وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ رمضان کے مہینے میں ہو سکے تو کسی روزہ دار کو افطاری ضرور کرائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی روزہ دار کو افطاری کرائے گا اس کو روزہ دار کے ثواب کے مانند ثواب ملے گا، مگر افطار کرنے والے روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں نفل ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ہم اس مہینے میں فرض نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرض کو ادا کرنے کا ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں خوب عبادت کرے، اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو راضی کر لے۔ افطاری ضرور کرائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے افطاری میں برکت رکھی ہے، اور بہترین سحری وہ ہے جو سحری کھجور سے کی گئی ہو، تو کھجور کا ضرور سحری میں استعمال کریے۔ اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے، تو اسی لیے سحری کا اہتمام ضرور کریے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو 70 درجے بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اس مہینے میں غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر رحم کرے، اور اس مہینے میں خوب صدقہ اور خیرات کرے اور یتیموں پر خرچ کرے۔ اس مہینے کے لمحے لمحے کو قیمتی جانیے، اس کی اہمیت کو پہچانیے، اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کر لے اور رمضان میں وقت کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے کا استقبال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔